بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مہینہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ ماہ سفر اسلامی مہینوں کا دوسرا مہینہ ہے۔ اسلامی ہجری سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے۔ اس ترتیب سے ماہ سفر دوسرا اسلامی مہینہ ہے۔ لغت میں سفر کے معنی خالی ہونا، عربی میں ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ بیت صفر من المتاع، بیت صفر من المتاع، کہ گھر سامان سے خالی ہو گیا۔ ایک اور محاورہ صفر الید، یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب کوئی کہے اپنا ہاتھ تو دکھاؤ، جب اس کا ہاتھ دیکھنے والا ہاتھ دیکھتا ہے تو صفر الید، ہاتھ دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ بالکل خالی ہوتا ہے، اس وقت بولا جاتا ہے صفر الید کہ ہاتھ خالی ہے۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ اسلام نے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو حرمت والا، عظمت والا، مقام والا، مرتبے والا، شان والا قرار دیا ہے۔ اور جب ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک محرم بھی ہے،
اور یہ ماہ محرم جب یہ حرمت والا مہینہ ختم ہوتا، کیونکہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی، جنگ و جدال، فسادات، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا اور لوگ اپنے آپ کو گھروں تک محدود کر لیتے، اور جیسے ہی یہ حرمت والا مہینہ ماہ محرم گزرتا، لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل جاتے اور اپنے گھروں کو خالی کر دیا کرتے تھے۔ اسی مناسبت سے بھی اس کو کہا گیا سفر کا مہینہ، کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کے اپنے گھروں کو خالی کر دیا کرتے تھے، اس مناسبت سے بھی اس کو یہ کہا گیا ہے۔ لوگوں کے اس مہینے کے متعلق کچھ خیالات پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ماہ سفر یہ ماہ منحوس ہے، نحوست والا مہینہ اس کو کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ اس مہینے میں کسی کام کی ابتدا کو درست نہیں سمجھتے، کاروبار کا آغاز نہیں کرتے، شادی بیاہ نہیں ہوتی، لڑکیوں کی رخصتی نہیں ہوتی، اور بعض لوگ اس مہینے میں سفر نہیں کرتے، اور بعض لوگ مٹی کے برتنوں کو توڑ دیتے ہیں کہ نحوست کا مہینہ نعوذ باللہ شروع ہو چکا ہے، اور بعض لوگ تو یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ مہینہ نزول بلا کا مہینہ ہے، نزول مصیبت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جس قدر مصائب، جس قدر تکلیفیں، جس قدر مصیبتیں آتی ہیں، اس قدر مصیبتیں اور تکلیفیں جو ہیں کسی اور مہینے کے اندر نہیں آتی۔ اور پھر بعض لوگ جو ہیں ماہ سفر میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں آسمان سے آفتوں کا نزول ہوتا ہے، اور پھر ماہ سفر میں اگر کسی کو کوئی بیماری لگ جائے تو لوگ کہتے ہیں اب یہ بندہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ماہ سفر میں بیمار ہوا ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور پھر بعض لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اس مہینے میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر اور اولیاء پر آفتوں کا نزول ہوا ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس مہینے میں کسی پر جادو کر دیا جائے، کسی پر جنات کا حملہ ہو جائے تو اس کا کوئی حل نہیں، کوئی حل نہیں، اور اگر اس میں شادی ہو جائے تو وہ شادی کامیاب نہیں رہتی۔ اس مہینے میں اگر بچے کی پیدائش ہو جائے تو وہ بچہ پیدا ہونے والا ساری زندگی مشکلات کا، مصائب کا، تکالیف کا شکار رہتا ہے۔ گھر نہیں تعمیر کرنا، کیوں؟ ماہ سفر ہے۔ گھر کی تعمیر کرو گے، گھر کی تعمیر کا آغاز کرو گے تو تمہارے مکان کی بنیادوں سے ہی نحوست شروع ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ چند ایک عقائد میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے جو لوگوں کے عقائد اس حوالے سے پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم ان عقائد کو شریعت کی روح سے، شریعت کے نقطہ نظر سے ہم اگر اس کو دیکھتے ہیں تو یاد رکھیے ان تمام کے تمام عقائد کا، ان تمام کے تمام نظریات باطلہ کا شریعت کے ساتھ بالکل کوئی تعلق نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ماہ منحوس شروع ہو گیا ہے، اب اس مہینے کی نحوست سے ہم نے بچنا کیسے ہے؟ یہ تو وہ عقائد تھے جو میں نے آپ کو سنائے، تقریباً 16 عقائد میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اب اس نحوست سے بچنا کیسے ہے؟ دیکھیں، عقائد بھی خود بنائے، ماہ منحوس بھی خود قرار دیا، ماہ نزول البلا کا عقیدہ بھی خود رکھا،
اور پھر اس نحوست سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ کار بھی خود گاڑ لیے. کیا کہتے ہیں کہ اس میں خاص قسم کے کھانے بنائے جائیں, خاص قسم کے کھانے بنائے جائیں. کیا ہوگا؟ نحوست سے بچ جاؤ گے. اچھا جی کیا بنائیں؟ دال بنائیں؟ نہیں 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 نہیں, دال بناؤ گے تو نحوستیں تو اور زیادہ چمٹ جائیں گی. اچھا جی کیا بنائیں؟ بیگن بنا دیں؟ نہیں 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 نہیں, کالی چیز تو بنانی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا بنائیں؟ کہا خاص قسم کے. خاص قسم کا کھانا کیا ہے؟ وہ جس کو چبانے کی ضرورت نہ پڑے, زبان پہ رکھیں حلق سے گزر جائے بس. حلوہ ہو, کھیر ہو, ہاں جی میٹھی میٹھی شیرینیاں ہوں, میٹھے میٹھے کھانے بنائے جائیں. جی خاص قسم کے کھانے بناؤ گے, کھاؤ گے, کھلاؤ گے, ماہ سفر کی نحوست سے بچ جاؤ گے. پھر جی کہا چوریاں بناؤ, چوری بنا کے خود کھاؤ اور لوگوں کو کھلاؤ, چکنا چور ہونے سے بچ جاؤ گے. چوری کھلاؤ گے, چکنا چور ہونے سے بچ جاؤ گے. اگر چوری بنا کے نہ کھلائی تو پھر مصیبتوں کا شکار ہو کے چکنا چور ہو جاؤ گے. کیا بات ہے, بڑے دلائل متفق علیہ کے دلائل دیے جا رہے ہیں جی ماہ سفر کی نحوست سے بچنے کے لیے. بعض کہتے ہیں کہ جو اس مہینے میں اگر بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اس کو صحت یابی کے لیے کیا کیا جائے؟ تعویذ گلے میں ڈال دو, یا پھر انگلی میں رنگ ڈال دو, یا پھر ہاتھ میں کڑا ڈال دو, یا پھر کوئی انگوٹھی بنا کے اس انگوٹھی کے اوپر ایسا نگینا, ایسا پتھر لگا دو کہ وہ پتھر جو ہے آنے والی نحوست سے بھی تمہیں محفوظ رکھے گا, آنے والے مصائب سے بھی تمہیں محفوظ رکھے گا, جیسا کہ لوگوں کا عقیدہ آج بھی پایا جاتا ہے. میں نے ایک دفعہ انگوٹھی پہنی ہوئی اور اوپر عام ہی نگینا لگا ہوا تھا. ایک صاحب نے پوچھا قاری صاحب یہ نگینا کوئی خاص نگینا ہے؟ میں نے کہا کیوں, خیریت؟ کہتے ہیں وہ لوگ پہن لیتے ہیں نا, اس سے بخار نہیں ہوتا, اس سے نظر نہیں لگتی, اس سے جنات نہیں چمٹتے, اس سے کسی جادوگر کے جادو کا حملہ نہیں ہوتا. لوگوں یاد رکھیے, اگر یہ پتھر مصائب سے بچانا ہوتے, اگر ان مصائب سے پتھر بچا سکتے ہوتے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے پتھر حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے یہ نہ کہتے اے حجر انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع, میں جانتا ہوں تو پتھر بھی بڑا اعلیٰ ہے, تیری شان بھی بڑا اعلیٰ ہے, تیرا مقام بھی بڑا اعلیٰ ہے, نہ تو نفع دے سکتا ہے, نہ تو نقصان دے سکتا ہے, نہ تو کسی بیماری کو دور کر سکتا ہے, نہ کسی نقصان والے کے نقصان کو دور کر سکتا ہے. میں تجھے بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ بوسہ دیتے ہوئے محمد الرسول اللہ کو دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, بوسہ اس لیے دیتا ہوں. ورنہ عقیدہ یہ ہے پتھر نہ نفع دے سکتا ہے نہ ہی نقصان دے سکتا ہے, پتھر نہ کسی بیمار کی بیماری کو دور کر سکتا ہے, نہ پتھر کسی کو شفا دے سکتا ہے, شفا دینے والا بھی اللہ ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. مصائب کو کون ٹالتا ہے؟ اللہ. تکلیفوں کو کون دور کرتا ہے؟ اللہ. آئیے لوگوں, ماہ سفر منحوس نہیں, ماہ سفر کا 13 تیلی کا عقیدہ رکھنا نحوست والے ہیں, یہ بالکل شرک ہے, شرک ہے, شرک ہے. اگر یہی عقیدہ رکھتے بندہ دنیا سے چلا جائے گا تو مشرک ہو کے مرتا ہے. کھیل نہیں ہے, مذاق نہیں ہے. سفر نہیں کرنا, کاروبار نہیں کرنا, شادیاں نہیں کرنی, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ جی نحوست آ جائے گی. اور یاد رکھیے یہ نحوستیں جو ہمارا عقیدہ ہے
اچھا، پھر بعض لوگ جو ہیں یہ بھی کہتے ہیں جی اس مہینے کی نحوست سے بچنے کے لیے اب کیا کرنا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ عمل شروع کر دو. کیا؟ آیت الکرسی کو کثرت سے پڑھو. ذرا بات توجہ کے ساتھ. سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، میسنجر پہ اور اخبارات کے بڑے بڑے صفحات اور پیجز جو ہیں اس تحریرات سے بھرے ہوئے ہیں. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھے یہ آ کر خبر دے کہ ماہ سفر گزر گیا ہے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. لو جی، حالانکہ یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، صحیح نہیں ہے. اور آج یہ موبائل ہم اٹھائیں، سوشل میڈیا کو کھولیں، تحریریں بھری پڑی ہیں، تحریر پہ تحریر، حدیث پہ حدیث اور لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں جو ہیں. جبکہ اگر ہم اس کو جو ہے صحت سند کے حوالے سے دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، کوئی بھی ایک حدیث جو صحت کے درجے تک پہنچ سکے بالکل نہیں ہے. کہتے ہیں جی اس کی نحوست سے بچنا چاہتے ہو تو آیت الکرسی کو کثرت سے پڑھو، درود کو کثرت سے پڑھو، اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کو 500 بار پڑھو. آدھا گھنٹہ درود شریف پڑھو. اور جب ماہ سفر کا آخری بدھ ہو، ماہ سفر کے آخری بدھ کو ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھو. اور 2 رکعت پڑھتے ہوئے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اور جب آپ سلام پھیر لیں، سلام پھیرنے کے بعد 80 مرتبہ آپ نے سورۃ علم نشرح لک صدرک کو پڑھنا ہے. 80 مرتبہ والتین والزیتون اس سورت کو پڑھنا ہے. اور 80 مرتبہ آپ نے سورۃ البقرہ کو پڑھنا ہے. اور پھر 80 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، سورۃ البقرہ جو ہے 3.25 پاروں کے قریب قریب سورت ہے. 80 مرتبہ پڑھتے پڑھتے تو میں سمجھتا ہوں وہ تو بوڑھا ہی ہو جائے گا. پھر کون پڑھ سکتا ہے؟ فائدہ کیا ہوگا جب آپ یہ پڑھو گے؟ فائدہ کیا ہوگا؟ ہر ناممکن کام جو ہے وہ ممکن ہو جائے گا. اور آسمان سے رزق کی بارش ایسے ہوگی جیسے آسمان سے می برستا ہے. عزت بھی ملے گی، نیک نامی میں اضافہ بھی ہو جائے گا. لوگ دیکھتے بیٹھے دیکھ کے کہیں گے یار بڑا نیک آدمی ہے، ہاں جی اس نماز میں چھوڑ کے گیا، اگلی نماز میں آیا تو ویسے بیٹھا ہوا ہے، اس نماز میں چھوڑ کے گیا، اگلی نماز میں آیا تو ویسے بیٹھا ہوا، بڑا نیک آدمی ہے یار، بڑے تلاوتیں کرتا ہے، بڑے ذکر اذکار کرتا ہے. نیک نامی میں اور عزت میں اضافہ ہوگا. میرے بھائیوں یاد رکھیے، ہاں جی عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ. ذلتوں سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ. میرے بھائیوں یہ عقیدہ بنا لیجئے، ہر چیز کی تکلیفوں سے بچانے والی ذات میرے اللہ کی ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ نہ یہ چوریاں بچا سکتی ہیں، نہ یہ چوڑیاں بچا سکتی ہیں، نہ یہ شیرینیاں بچا سکتی ہیں، نہ یہ حلوے بچا سکتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں اس مہینے کی نحوست سے اگر بچنا چاہتے ہو تو کالی مرغی ذبح کرو، کالی مرغی. اور پھر کالی مرغی کے ساتھ کالے چنے لو، کالے چنے بھون کے وہ کھاؤ اور کھلاؤ، نحوست سے بچ جاؤ گے. آپ دیکھیں گے شاید کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہمسایوں میں سے کسی ہمسائے نے آپ کے گھر تک کالے چنے بھیج دیے ہوں، ہاں جی بہترین مسالہ اوپر لگا ہوا ہو، اور آپ دیکھ کے آپ کے منہ میں پانی آنے لگے اور آپ کہیں چلو ایک آدھ لقمہ میں بھی لے لوں، تو یاد رکھیے حرام ہے، حرام. یہ بات ہنسنے کی نہیں ہے، رونے کی بات ہے. افسوس کا مقام ہے کہ یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج ان کے وہ عقیدے ہو گئے جو غیر مسلم کے بھی عقائد نہ رہے، یہودیوں کے بھی نہ رہے، عیسائیوں کے بھی نہ رہے. آج جو عقیدے مسلمانوں کے بن چکے ہیں، لوگوں آئیے عقیدہ بنائیے. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے تمام کے تمام اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہی ہوتا ہے جو چاہتا ہے. جب یہ مسلمان عقیدہ بنا لے، چاہے کرونا وائرس جیسی وبا آ جائے، چاہے کوئی اور وبا آ جائے،
اگر وہ یہ سمجھتا ہے میرا عقیدہ جب اللہ کے پاس، میرا عقیدہ جب اللہ کی ذات پہ ہے، وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا، جو رب نہ چاہے وہ کبھی ہو سکتا نہیں۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، اور خاص طور پہ یہ عقیدہ عورتوں کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ گھر کا ماحول بہترین تھا، بہترین نظام چل رہا ہے، اور کسی ماں نے اپنے بیٹے کی شادی کی، اور شادی کر کے بہو بنا کے، ہاں جی، اپنے گھر کی بہو اور دلہن بنا کے اپنے گھر لے کے آئی۔ ہفتہ نہیں گزرا، مہینہ نہیں گزرا، سال نہیں گزرا، گھر میں لڑائیاں ہو گئیں، اور مسئلہ آ گیا جی گھر میں لڑائیاں ختم نہیں ہوتی۔ بھی کیوں نہیں ہوتی؟ پہلے تو ہمارا گھر جنت کا سما تھا، اب جو ہے جہنم کا سما بن چکا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ میں فلاں بہو لائی ہوں، فلاں بہو کی نحوست کی وجہ سے جو ہے ہمارے گھر میں اختلاف ہی ختم نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بہو آئی ہے، گھر میں بے برکتی ہو گئی، بہو آئی ہے، گھر میں نحوست ہو گئی، بہو آئی ہے، تمام گھر کے افراد نظر بد کا شکار ہو گئے، بہو آئی ہے، اختلاف ختم نہیں ہوتے، بہو آئی ہے، جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، کسی مرد کے، کسی عورت کے گھر میں آنے کی وجہ سے، یا راستے میں کسی انسان کو انسان کے ملنے کی وجہ سے نحوست نہیں آتی، نحوست نہیں آتی، نحوست نہیں آتی۔ اگر یہ عقیدہ بناؤ گے، یہ عقیدہ شرک ہے، اور شرک سے بچنا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا اپنا رویہ اور انسان کی نافرمانی، اللہ کے حکم کی نافرمانی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کی حقیقت میں نافرمانی کرنا جو ہے میرے بھائیوں، یہ نحوست کا ذریعہ ہے۔ بات سمجھیے، توجہ کیجئے، بات سمجھیے۔ انسان کا اپنا رویہ منحوس ہو سکتا ہے، انسان کا گناہ انسان کے لیے نحوست کا سبب بن سکتا ہے، اور پھر انسان گناہ خود کرے، نافرمانی خود کرے، اس کا رویہ اپنا درست نہ ہو، کردار اپنا درست نہ ہو، نشانہ بہو کو بنائے، نشانہ بیٹی کو بنائے، نشانہ خامد کو بنائے، نشانہ رشتہ دار کو بنائے، نشانہ برادری کو بنائے، اس کا یہ رویہ جو ہے منحوس ہو سکتا ہے۔ لیکن کوئی انسان، کوئی مرد، کوئی عورت بولو منحوس ہو سکتا نہیں۔ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، اور مشرکین کا عقیدہ اللہ کے قرآن نے اس انداز میں بیان فرمایا، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ۔ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچتی، ان کو کوئی اچھائی پہنچتی، بھلائی اور عقیدے کے پہنچ جانے کے بعد ان کا عقیدہ تھا، وہ کہتے ہیں ہذہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھلائی اچھائی آئی ہے۔ اور اللہ کے قرآن نے فرمایا ما اصابک من سیئۃ وما وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ۔ اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، ان کو کوئی پریشانی پہنچ جائے، ان کو کوئی بیماری پہنچ جائے، ان کے رزق میں فراوانیاں ختم ہو جائیں، وہ آ کے محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہہ کے نشانہ بنا کے کہا کرتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ کہتے تھے هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب سے تو نے ہمارے معبودوں کو برا بلا کہنا شروع کیا ہے، تیری نحوست کی وجہ سے آج یہ نحوستیں ہمارے اوپر نازل ہونے لگی ہیں۔ اللہ پاک نے جواب دیا، کیا فرمایا؟ کل، اے میرے محبوب کہہ دیجئے، کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی
کی طرف سے آتی ہے، تکلیف بھی اللہ کی طرف سے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے، مصائب کا ہٹنا بھی اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے، کسی انسان کی وجہ سے نحوست نہیں آیا کرتی۔ تم نے یہ جو عقیدہ بنایا اچھائی پہنچے گی اللہ کی طرف سے، برائی پہنچے گی محمد الرسول اللہ کی وجہ سے، یہ نحوست ان کی وجہ سے نہیں، یہ نحوست تمہارے اپنے رویے کی وجہ سے ہے، یہ نحوست تمہارے اپنے نافرمانیوں کی وجہ سے ہے۔ اور اللہ کا قرآن دوسرا مقام سماعت فرمائیے، رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، وہ لوگوں جو تمہیں اچھائی پہنچے گی اللہ کی طرف سے آئے گی، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اگر تیرے اوپر کوئی مشکل آ جائے، تیرے اوپر کوئی پریشانی آ جائے، تو اگر بیماریوں کا شکار ہو جائے، تو اگر بدحالیوں کا شکار ہو جائے، الزام نہ بہو کو دینا، الزام اپنے خامد کو نہ دینا، الزام اپنے برادری کو نہ دینا، الزام اپنے رشتہ داروں کو نہ دینا، الزام گھر کے کسی فرد کو نہ دینا کہ اس کی وجہ سے یہ نحوست پھیلی ہے، بلکہ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، اگر تو پہلے خوشحال تھا بدحال ہو گیا، تیرا گھر پہلے جنت کا سما تھا، اب جہنم کے مناظر پیش کرنے لگا ہے، سمجھ لے کہ یہ ایسا کیوں ہوا؟ فَمِن نَفْسِكَ، تیرے رویے کی وجہ سے، تیرے کردار اور نافرمانیوں کی وجہ سے۔ لوگ کہتے ہیں میاں اپنی بغل میں دوسروں کے ہاتھ میں، اپنی بغل میں اور دوسروں کی ہاتھ میں، اپنی برائیاں دیکھتا نہیں، کسی دوسرے کی برائیوں کو چھوڑتا نہیں، اپنے عیبوں کی طرف دیکھتا نہیں، دوسرے کے عیبوں کو چھوڑتا نہیں، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، دوسروں کو بدنام کرنے کی جرتیں کرتا ہے، دوسروں کی طرف انگلیوں کے اشارے کر کے کہتا ہے فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے۔ اگر یہ تو گندی انگلی دوسرے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے فلاں ایسا ہے، اگر یہی انگلی کسی کی تیری طرف اٹھ جائے تو پھر تو بہادر بن کے کہتا ہے انگلی کاٹ دوں گا۔ جب تو اٹھا رہا تھا کسی کی طرف، اس وقت تجھے یاد نہیں آیا؟ جب تو کسی کے اوپر کیچڑ اچھال رہا تھا اس وقت تیری غیرت کہاں گئی تھی؟ اب تو بڑا غیور بن کے کہتا ہے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اے لوگو، اللہ نے فرمایا یہ تیرے رویے کی وجہ سے نحوست آ سکتی ہے، تیری نافرمانیوں کی وجہ سے نحوست آ سکتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا صَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے گی، جو بھی تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئے گی، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوگا۔ زمین میں جو ڈالو گے وہی کاشتکاری اٹھاؤ گے، زمین میں چنے کا بیج ڈالو گے، چنے کی فصل اٹھاؤ گے، زمین میں جو بو گے وہی فصل اٹھاؤ گے، اچھائیاں کرو گے جزا ملے گی، برائیاں کرو گے پھر یہی مصیبتیں اور پریشانیاں ہی آئیں گی۔ ہم اپنا کردار دیکھتے نہیں، اپنے گریبان میں ہم نے جھانک کر کبھی نہیں دیکھا، لیکن لوگوں یاد رکھیے کوئی ہفتہ، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی گھڑی منحوس ہے ہی نہیں۔ اور یاد رکھیے سیکنڈ مل کے منٹ بنے، منٹ مل کے گھنٹے بنے، گھنٹے ملے دن بنا، دن مل کے ہفتے بنے، ہفتے مل کے مہینے بنے، مہینے مل کے سال بنا، سال مل کے زمانہ بن گیا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اپنی امت سے کہہ دیجئے کیا یؤذینی بنو آدم، آدم کی اولاد مجھے ایذا پہنچاتی ہے، آدم زادہ مجھے رب کو تکلیف دیتا ہے۔ محبوب
اللہ کو تکلیف دینے کا کیا مطلب ہے؟ رب کو تکلیف دینے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اپنی امت سے کہہ دیجئے یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار، یہ وقت کو گالیاں دیتا ہے، یہ آدم زادہ زمانے کو برا کہتا ہے، جبکہ زمانہ میں ہوں، میں رات کو لے آتا ہوں، دن کو لے جاتا ہوں، دن کو لے آتا ہوں، رات کو لے جاتا ہوں۔ یہ دن اور رات کا تغیر و تبدل کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ کے امت آدم زادہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا میاں وقت خراب ہو گیا ہے، زمانہ خراب ہو گیا ہے، زمانہ بدل گیا ہے، جبکہ اللہ خود کہتا ہے زمانہ میں ہوں، اللہ خود کہتا ہے وقت میں ہوں، اللہ خود کہتا ہے زمانہ نہیں بدلا۔ جب اللہ نہیں بدلا تو زمانہ کیسے بدل سکتا ہے؟ جب اللہ نہیں بدلا تو زمانہ کیسے بدل سکتا ہے؟ اللہ بھی وہی، زمانہ بھی وہی ہے۔ جب تک اللہ کی ذات، اور اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، الحی القیوم، زندہ بھی ہے، قائم بھی ہے۔ جب ہم نہیں تھے رب تھا، جب ہم نہیں ہوں گے رب تب بھی ہوگا۔ اس لیے زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر ہم زمانے کو برا کہتے ہیں تو یہ ایذا اللہ کو پہنچاتے ہیں، گویا کہ ہم اللہ کی ذات کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ ان اعتراضات سے بچ کے اپنا عقیدہ بناؤ۔ جو بھی مشکل آتی ہے، مشکلوں کو ٹالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جو بھی پریشانی آتی ہیں، پریشانیوں کو ختم کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جو بھی اس طرح کے مصائب اور آلام اور تکالیف انسان پہ آتی ہیں، ان ساری چیزوں کو ختم کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔